آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں مزمل، آپ بھی سمجھتے ہیں تو یہ کہ ٹیکس اصلاحات جس کی واقعی بڑی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو کہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، جو بڑی شاندار ایک زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں، کیونکہ ان پر تو یہ معاملہ ہی نہیں آتا، ہمیشہ وہی طبقہ پستا ہے جو ٹیکس دے رہا ہوتا ہے. ایک تو حکومت اس پر کام آپ کو لگتا ہے کہ کرے گی، کرتی ہوئی نظر آئے گی؟ دیکھیں، اس میں بڑا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کا ایلیٹ کیپچر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 17 سے 18 ارب ڈالر جو ہے وہ صرف ایلیٹ کے پروٹوکولز کے لیے ہماری جیبوں سے جاتا ہے، اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تنخواہوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے، ان کی پرکس بھی. ریٹرن جو کوالٹی آف لائف ایک عام پاکستانی کی ہے وہ بہتر نہیں ہوتی، لیکن اشرافیہ کی ہو جاتی ہے. تو سب سے بڑی چیز تو یہ آپ ایک ایسی اکانومی جو ہے اور ایک ایسا نظام سب سے پہلے تو تشکیل دیں جس میں عام آدمی کے لیے بھی کوئی چیز ہو، صرف ایلیٹ کے لیے نہ ہو. اور جہاں تک بات ہے، بہت سے لوگ ڈی موٹیویٹڈ اس لیے ہیں ٹیکس دینے کے حوالے سے بھی، جو کہ نہیں میں سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہیلتھ سروس بات کریں یا انصاف کی بات کریں معاشرے کے اندر، یا سیکیورٹی آف لائف کی، کوالٹی آف لائف کی بات کریں، تو وہ یہاں پر ملتا نہیں ہے. تو پھر وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں، ٹیکس دینے کو اوائڈ کرتے ہیں. اور اسی مسئلے کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن جو پاکستان میں ہے، اٹس ون آف دا لوسٹ ان دا ریجن. اس پورے خطے میں سب سے کم شاید ہوگی پاکستان کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کا فوکس رہا ہے 50-60 سال میں پچھلے، وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ویلفیئر اکانومی نہیں بنا سکے، ایک عام آدمی کے لیے ریاست سوچتی نہیں ہے، اور اسی کی صرف اور صرف ایسی پالیسیز تشکیل دی گئیں جو کہ صرف گولز کو اچیو کرنے کے لیے تھیں. اب ہم اگر دیکھیں بنگلہ دیش کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہاں پر جو این جی اوز کے تھرو انویسٹمنٹ آتی رہی ہے، اس کے علاوہ خواتین کی امپلائمنٹ میں بہت اضافہ، اس سے اتنا بڑا فرق پڑا ہے کہ آج ہمارا اور ان کا جو ریزروز کا ڈفرنس ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ایک بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہم نے خواتین کو ورک فورس کا حصہ نہیں بنایا، ان کو تعلیم نہیں دی، اور جو جینڈر گیپ ہے وہ اتنا بڑھ گیا اس وجہ سے کہ ہماری جو ہے اس کو ہم نے یوٹیلائز ہی نہیں کی، اور اس سے فائدہ ہی نہیں لیا، اس کو انٹیگریٹ ہی نہیں کیا سسٹم کے اندر. تو ایک ایسی اسٹیٹ بنانی پڑے گی اور پالیٹکس کو ایشو بیسڈ کرنا پڑے گا جہاں پہ سب کے لیے جگہ ہو اور اسپیس ہو. ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اتنا زہر قاتل کا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ مارکیٹس ہمیشہ انسیکیور رہتی ہیں. انویسٹر ہمیشہ سوچتا ہے کہ کتنا انویسٹ کروں، کس کمپنی میں کروں. کچھ علم نہیں ہے کہ گورنمنٹ کتنا عرصہ گزارے گی، 6 مہینے، 1 سال. تو سب سے پہلے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کریں، ایک ایسا نظام لے کر آئیں جو کنسسٹنٹ ہو. ڈیموکریسی جو ہے وہ تسلسل کے بغیر تباہ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں 2.5-3 سال ہوتے ہیں اور جو بھی وزیر اعظم ہو اس پہ 2-4 الزام لگا کے باہر نکال دیتے ہیں اس کو. تو یہ ٹرینڈ آپ کو ختم کرنا پڑے گا اگر کسی نے نکالنے دیجیے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو نہیں کر پاتی، اور جتنا انسٹیبلٹی پالیٹکس میں کریٹ ہوگی اتنا ہی معیشت کو نقصان پہنچے گا، کیونکہ آج کل جو معیشت ہے وہ صرف خالی اکانومی نہیں ہے، وہ پولیٹیکل اکانومی ہے. تو یہ ریفارمز وغیرہ اور ہر چیز تبھی آئے گی جب اسٹیبلٹی ہوگی. ایک گھر میں جب سکون اور امن آتا ہے اس کے بعد ہی کوئی اچھا یہی تو ہمارا المیہ ہے پوائنٹ ٹیکن مزمل، کہ ہم پولیٹکس اور اکانومی دونوں کو ہم نے اتنا مکس کیا ہوا ہے کہ ایک چیز ظاہر ہے جب پولیٹکس انسٹیبل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی جو ہماری اکانومی ہے وہ خود بخود انسٹیبل ہو جاتی ہے، یا انسٹیبلٹی اس کے ساتھ جڑی ہے. اپنا گھر یوں معیشت کا پہیہ بھی گھومے گا، مزدور بھی سر اٹھا کے جیے گا، کھیتوں میں ہریالی لہرائے گی، کسان بھی خوشیاں سمیٹے گا. وقت گزر امید کے چراغ جلتے رہیں گے، مہنگائی سے بھی جان چھوٹے گی. فیصلے کی گھڑی پاکستان جیتا ہے اور پاکستان ہی جیتے گا. بول بنے گا عوامی مسائل کی آواز، پڑیں گے کٹھن فیصلے، بات ہوگی مسائل کی لیکن حل کے ساتھ. دیکھیے خصوصی نشریات مشن معیشت بدھ کے روز 1 بجے صرف بول نیوز پر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.